قادیانیوں سے نکاح مطلقاً حرام ہے۔ چنانچہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی، احمدی، مرزائی، لاہوری جو ختم نبوت کے منکر اور دجال، ملعون، مردود قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہوں، اس کے کفر و ارتداد پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ لہذا قادیانی لڑکے یا قادیانی لڑکی سے کسی مسلمان کا نکاح قطعی طور پر حلال نہیں ہے۔ اب یہاں جو مہدی ہونے کا شکیل بن حنیف دعویٰ کرتا ہے، مہدی یا کیا نام ہے عیسیٰ ہونے کا، یا اور بھی جو کچھ وہ کہتا ہے، تو جو اس کے ماننے والے ہیں ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے کسی لڑکے اور لڑکی کا، کیونکہ یہ کیا نام ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور قادیانی یہ ہندوستان میں تو کم ہے، پاکستان میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، پنجاب کے علاقے میں، لہذا کسی بھی قادیانی سے مناکحت کا رشتہ لڑکے ہو یا لڑکی یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ چنانچہ شرح الفقہ الاکبر جو ملا علی قاری کے اس کے اندر ہے، دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماعی، شرح الفقہ الاکبر جو ملا علی قاری کی ہے اس کے صفحہ 202، فتاوی ہند میں ہے، اذا لم يعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم۔ اس طریقے سے وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، دوسری جلد صفحہ 263۔ موسوعۃ الفقہ الاسلامی میں ہے، لا يحل للمسلم الزواج بالمرأة المشرک والوثنیہ، اس طریقے کی عبارت جو ہے موسوعۃ الفقہ الاسلامی 8ویں جلد صفحہ 157 جو اشرفی بک ڈپو دیوبند سے چھپا ہوا نسخہ ہے۔ مزید فتاوی ہندیہ کے اندر ہے، لا يجوز نکاح المجوسیات ولا الوثنیات ويدخل في عبدة الاوثان كل مذهب يكفر به اس طرح معتقدہ، اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 281، اور صحیح بخاری کے اندر ہے، وكتب عمر بن عبد العزیز الى عدی بن عدی ان للایمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فما استكملها استكمل الایمان، اس طریقے کی عبارت صحیح بخاری پہلی جلد صفحہ 6، کتاب المسائل چوتھی جلد صفحہ 253 اور 254 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔